بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے کافی دنوں سے، پولن کی وجہ سے مجھے بہت سویر قسم کی الرجی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کبھی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل خراب، اور کافی ٹائم ہو گیا ہماری بات نہیں ہو سکی یا میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ہمارے پیپرز ہو رہے تھے، اور باقی اس کے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں گھر میں بھی ٹیوشنز دیتی ہوں، اور بچوں کے جب کہ ایگزامز ہوتے ہیں اس ٹائم میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں، کیونکہ بچوں کو رات دیر تک روک کر ان کی پراپر تیاری کروا کر ایک ایک چیز کا ٹیسٹ لے کر انہیں بھیجنا پڑتا ہے، جس میں مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں کوئی بھی ویڈیوز بناؤں۔ اور اب الحمدللہ سارے بچوں کے پیپرز ہو گئے ہیں۔ کچھ ٹیوشن میں بچے ایسے ہیں جن کے پیپرز رہتے ہیں اور وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن کافی بچوں کے پیپر ہو چکے ہیں، تو میں تھوڑی سی ریلیکس تھی آج۔ تو آج میں بنا رہی تھی رزلٹ، تو رزلٹ کے بناتے ہوئے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جب ہم بچے مطلب کہ ہمارا جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بچے سے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پیرنٹس ہوں، ٹیچر ہوں، ہر کسی کی، ہر کوئی بچے کو نمبرز پہ جج کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں رزلٹ بناتی ہوں تو میں اوور آل ساری پرفارمنسز دیکھ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں ایسے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ اسکول میں یا کلاس میں اتنا اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے، لیکن جب ان کے ایگزامز آتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح سے اپنے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں، مینس کہ جو وہ پڑھے ہوتے ہیں ان کے ایکشن سے، ان کی بیہیویئر سے وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آبزرو کریں، اپنے اندر اس علم کو سمیٹ رہے ہیں، اور وہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ جو تعلیم ہوتی ہے، وہ ان کے بیہیویئر میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اگر وہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، سمپل وے میں یہ ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جسٹ اس کو پیپر پہ اچھی طرح سے پوٹ کرتے ہیں، بٹ وہ جو ہے اپنے بیہیویئر میں مجھے شو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میرا جو ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن ایسا ہونا چاہیے، رزلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے تو اسے اپنی لائف میں اپلائی کرنا آ رہا ہے، کچھ وہ ایسے سینٹینسز بولے یا وہ لکھتے وقت ایسی چیزوں کا دھیان رکھے، جیسے اگر ہم پراپر ناؤن پڑھیں یا کامن ناؤن پڑھیں تو بچہ جب رائٹنگ کرو تو جب وہ کوسچن کرتا ہے کہ میم دس از اے پراپر ناؤن، تو میں اسے کیپٹل میں رائٹ ڈاؤن کروں، تو مجھے وہ چیز مطلب ایک دم سے کلک کر جاتی ہے کہ یار اس بچے نے سیکھا ہے، وہ یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے۔ یا پھر کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی پیراگراف لکھ رہا ہے تو وہ جب بھی اینڈ کرتا ہے سینٹینس کو، فل سٹاپ لگاتا ہے، نیکسٹ جو بھی وہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے اس پہ وہ کیپٹل سے سٹارٹ کرتا ہے سینٹینس۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ٹیچر کو کلک کرتی ہیں، اور ہر بچے کو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے اس کے مارکس پہ، کہ اگر وہ بچے کے مارکس بہت اچھے آئے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کو فل مارکس دینے ہیں، یا وہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ ہر بچے کی اپنے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، کچھ پیپر میں پریزنٹ کرتے ہیں اور کچھ ڈیلی بیسس پہ، بٹ ہمارے رزلٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس میں مارکس کٹ بھی کرتی ہوں تو پھر پیرنٹس کا یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بھئی بچے نے پیپر میں تو بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے میرے بچے کے مارکس یہاں پہ کیسے کاٹے ہیں۔ تو اس طرح کے بھی کچھ پیرنٹس آتے ہیں جن کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میری پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو نمبر پہ جج مت کیا کریں، ہر بچے کی الگ الگ کوالٹیز ہیں، آپ اپنے بچے کو کمپیئر مت کیا کریں کہ وہ بچے کے ساتھ اس کی کیا پوزیشن ہے اور میرے بچے کی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں آپ کے بچے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کوالٹیز پیدا کی ہیں، دوسرے بچے میں کچھ اور کوالٹیز ہیں، اب آپ کا بچہ اس کی کوالٹی کو میٹ نہیں کر سکتا، وہ بچہ آپ کے بچے کی کوالٹی کو میٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، اور اپنے بچے کو پلیز یہ جو رزلٹ کی
ٹینشن ہوتی ہے اس سے نکالیں. یہ اتنا شدید قسم کا ایک وہ ظلم ہم بچے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. چلتے پھرتے دیکھیں گے نا رزلٹ کیسا آئے گا اور آپ کتنے مارکس لوگے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. پھر آپ کو یہ دیں گے، آپ کے اس سے زیادہ آپ کے مارکس اگر آ گئے تو آپ کو یہ لے کے دیں گے. مطلب آپ بچوں کو کمپیریزن نہ کیا کریں. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ سارے بچوں کا الحمدللہ اچھا رزلٹ آیا ہے. سب بچوں نے بہت محنت کی ہے، بچوں نے ایگزام کے لیے بہت محنت کی ہے. لیکن آپ لوگ یہ دیکھا کریں کہ اگر آپ کا بچہ گھر جا کے ایک اچھا بیہیو کر رہا ہے یا وہ اپنی پریکٹیکلی لائف میں جو اس نے کلاس میں سنا ہے وہ پریکٹیکل گھر میں جا کے اپلائی کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ میرا بچہ جو ہے وہ سیکھ کر آ رہا ہے. تو الحمدللہ ضروری نہیں ہوتا کہ رزلٹ ڈے پہ ہی آپ کو رزلٹ ملے. آپ کو ڈیورنگ دا کلاس، ڈیورنگ دا سیشن آپ کو وہ رزلٹ نظر آنا چاہیے. اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کا بچہ آپ کو جا کے کوئی رسپانس نہیں دیتا کہ ہم نے کلاس میں کیا سیکھا، تو آپ کو ٹیچر کے ساتھ پی ٹی ایم میں آپ کو مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تاکہ ٹیچر دیکھے کہ آپ کا بچہ گھر جا کے رسپانس کیوں نہیں دے رہا. اور ہم جسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ویسے بھی اگر کبھی پی ٹی ایم اناؤنس کر دی جائے، ایسی پی ٹی ایم جس میں رزلٹ نہ دیا جائے، تو پیرنٹس موسٹلی وہ پی ٹی ایم اٹینڈ ہی نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ جسٹ جو ہے پی ٹی ایم رزلٹ کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم نے رزلٹ کلیکٹ کرنا ہے اور اگر تو آج رزلٹ ڈے نہیں ہے تو ہم پی ٹی ایم اٹینڈ نہیں کر رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ. میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ جب میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں پیپر دینے جاتی تھی تو میری انڈرسٹینڈنگ پاور بہت اچھی تھی. میں پک بھی کر لیتی تھی چیزوں کو، بٹ مجھے لکھنا نہیں آتا ہوتا تھا. میں لکھ نہیں پاتی تھی، اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر پاتی تھی. اور آج تک مجھے لکھنے سے ڈر لگتا ہے. مطلب میں نہیں لکھتی. بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ نوٹس بناتے ہیں، مجھ سے نہیں بن پاتی وہ چیزیں. ہاں، تو میرے ابو جب میں گھر آتی تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیسے پیپر ہوا، تو میں اپنے ابا سے کہتی کہ پیپر تو مطلب اچھا تھا لیکن مجھے آتا بھی تھا. مطلب مسئلہ یہ ہوا کہ میں لکھ نہیں سکی. تو میرے ابو ہمیشہ مجھے یہ کہتے اور انکریج کرتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو آتا تو تھا، آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ آپ نے اسے سبق تو لے لیا کہ جو چیز آپ کو یہ چیز کیوں پڑھائی جا رہی تھی. اگر یہ ہمارے میٹرک میں ایک اے ڈی کا چیپٹر ہوا کرتا تھا جس میں ڈونیشن وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اچھا، مجھے وہ انڈرسٹینڈ بہت اچھی طرح تھا لیکن میں اس کو لکھ نہیں پاتی تھی. تو وہ چیز جو تھی، میرے ابو کہتے تھے کہ جو سیکھا ہے اسے اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کرو. تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ جو بھی پڑھو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کرو. اگر آپ نے سچ کے بارے میں پڑھا ہے آپ سچ بولو، اور اگر آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی چوری نہیں کرنی چاہیے تو آپ نہ کرو، نماز پڑھو. تو وہ چیزیں جب آپ اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے سیٹ ہو جاتی ہیں. وہ ایجوکیشن آپ کے چلتے پھرتے، آپ کے بولتے ہر انداز میں وہ نظر آتا ہے آپ کا علم. تو ہمیں اس طرح ہی جج کرنا چاہیے، اسی طرح ہی اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے انہوں نے کتنا سیکھا. تو بس یہ رزلٹ بناتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ میں نے کہا کہ جو بھی پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز اپنے بچوں کو کمپیریزن مت کیجیے گا کہ فلاں بچے کے اتنے مارکس تھے تو تم نے اس سے کم کیوں لیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو ان نمبر سے جج مت کیجیے گا کہ یہ مارکس جو ہیں اتنے ملے ہیں تو میرا بیٹا فرسٹ پوزیشن میں. موسٹلی ایسے بھی ہیں جن کے بچوں میں کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پیپرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مس بتائیں میرے بچے نے یہاں پہ کیا غلطی کی. حالانکہ اس کے بچے یہاں پہ رائٹنگ میں ہمارے اس رزلٹ کارڈ میں کوئی رائٹنگ کا نہیں ہے مارکس نا. تو بہت سارے بچوں کی رائٹنگ میں اتنی مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ میں اب کیسے کٹ کروں. اور کچھ بچوں کا بیہیویئر اتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں پھر بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ ان نمبر سے پہ اپنے بچوں کو جج مت کریں. لیکن ہاں، جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے اگر آپ کو بیہیویئر میں چینج لگا ہے
تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے نے آپ کو 100% رزلٹ شو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میری کوشش ہوگی کہ ایسی بات ہے، یہ میموریز ہوتی ہیں اور میں ان کو خراب نہ کروں، کیونکہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مارکس دینے چاہیے تو پھر میں کھلے دل سے مارکس دیتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کی خوشی کا حصہ بن سکیں تو ضرور ہمیں بننا چاہیے، بچوں کو خوش رکھنا چاہیے۔ تو یہ آج کا بس چھوٹی سی ایک میسیج تھا، ایک ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے۔ باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور نیکسٹ سیشن کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی۔ اور ایک اور ہے کہ میرا دل ہے کہ میں سیریز سٹارٹ کروں اردو کے بارے میں۔ اس دفعہ میں نے جو اردو کے بچوں کے پیپرز لیے، اردو میں بچوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے، ضروری نہیں کہ صرف چھوٹی کلاسز کو، بڑی کلاسز کو بھی۔ تو اس کے لیے میں ایک چاہ رہی تھی کہ پورا سیریز شروع کی جائے جس میں بتایا جائے کہ کس طرح سے اردو کو پڑھا جائے اور کس طرح سے بچوں کو پڑھایا جائے، گھر میں کس طرح کی پریکٹس کی جائے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے جو جیسے ہوتا ہے منظر کشی ہے یا کوئی بھی تفصیلی کہانی ہے وہ خود سے لکھ سکے، کریٹیو رائٹنگ کر سکے، تخلیقی لکھائی کر سکے۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو کس طرح سے بنانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔